بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظ شکر کے مختلف معانی کا جائزہ لیں گے۔ شکر کا مادہ شین کاف را اور شاکرا پاسٹ ٹینس یشکرو مضارع شکرن اور شکرانن، یہ دونوں اس کے مصدر، اور یہ کفر یا کفران کے مقابلے میں آتا ہے لفظ۔ اس کا عام معنی تو یہی ہے: شکریہ، شکر گزاری، اظہار ممنونیت یا تحسین و ستائش، یعنی thanking or being grateful to a benefactor، یا praising, eulogizing or commending him for benefits or favors، اور acknowledging beneficence and speaking of it largely۔ یہ عام معنی ہے۔ اس کی مثال شاکرہ لہو، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا یا وہ اس کا شکر گزار ہوا۔ He thanked him, praised, eulogized اور commended him۔ شاکرہ ہو، وہ اس کا ممنون ہوا۔ اچھا، شاکرہ کے بعد لام کا صلہ پھر ہو ضمیر بھی آتی ہے، جیسے شاکرہ لہو، اور شاکرہ کے بعد ڈائریکٹ آبجیکٹ بھی آتا ہے، جیسے شاکرہ ہو۔ اور شاکرہ نعمتہ ہو، یہ بھی ایک شکل ہے کہ کسی کی نعمت کا شکر، وہ اس کی نعمت کا احسان مند ہوا۔ He acknowledged his beneficence and spoke of it largely۔ یہ تو عام معنی ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے کہ تھوڑے وسائل پر اکتفا کرنا اور زیادہ پیداوار یا زیادہ آؤٹ پٹ دینا، زیادہ پروڈکٹیو ہونا۔ جیسے شاکرت دابا کا معنی ہوتا ہے کہ چوپائے کا تھوڑی گھاس پر اکتفا کرنا، یعنی وہ جانور جو چار پاؤں والے ہوتے ہیں، تھوڑی گھاس کا کے بھی وہ اگر اچھی صحت والے ہو جائیں، موٹے تازے ہو جائیں، تو یہ ان کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ شاکرت دابا، چوپائے کا تھوڑی گھاس پر اکتفا کرنا، اور چراگاہ میں چر کر فربا یا موٹا ہو جانا۔ اسی طرح شکر گزار انسان جو ہوتا ہے وہ کم وسائل میں بھی زیادہ آؤٹ پٹ یا پروڈکٹیوٹی دیتا ہے۔ تو شکر کا ایک معنی یہاں پہ پروڈکٹیوٹی بھی ہے۔ ایک اور معنی ہے کہ کسی کام کا بھرپور اجر یا بدلہ دینا۔ جب شکر کے فعل کی نسبت اللہ سے ہو، اللہ فاعل ہو، تو پھر اس میں بدلہ دینے کا یا بھرپور صلہ دینے کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے شاکر اللہ سعیہم، اللہ نے ان کی کوشش کا بھرپور بدلہ دیا۔ جیسے انسان ایک دانہ بوئے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ گرو کر کے ایک دانے سے ملٹیپل دانے یا ملٹیپل فروٹس وہ اگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی محنت کا بھرپور بدلہ دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت شاکر بھی ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ شکر کا ایک اور معنی ہوتا ہے بخل کے بعد سخی ہونا یا بہت فیاض ہونا، یعنی سخاوت۔ جیسے شاکرہ فلاں کا معنی ہوتا ہے وہ بخل کے بعد سخی ہو گیا۔ تو شاکرہ یشکرو شاکرن اس فارم میں عام طور پہ یہ معنی آتا ہے۔ اسی طرح وسعت، فراوانی، بہتات، زیادتی اور بھرپوری کو بھی اس کے لیے بھی یہ مادہ آتا ہے۔ جیسے شاکرات ناقہ، اونٹنی نے اپنے تھن دودھ سے بھر دیے۔ She camel's udder became full of milk۔ تو اس میں abundance، plenitude، excess یا fullness کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا، جب اللہ کے شکر کی ادائیگی کی بات ہو انسانوں کی طرف سے، تو اس کے 3 درجے لغات میں ملتے ہیں۔ ایک ہے شکر قلبی، کہ دل میں اللہ اور اس کی نعمتوں کا تصور اور اپنی عاجزی یا انکساری کا احساس۔ تو قلب والا شکر یہ ہوتا ہے کہ ہم دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تصور کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کا دھیان کر کے اپنی عجز و انکساری کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم بڑے عاجز تھے۔ دوسرا ہے شکر لسانی، کہ دل میں احساس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کے انعامات اور احسانات کا اقرار اور اظہار، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح،
جوارے یا شکر بالعمل جسے کہتے ہیں، یا شکر بالفعل کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کے نتیجے میں اس کی کامل اطاعت کرنا، اس کے رستے پر چلنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اور کم وسائل کے باوجود بھرپور نتائج پیدا کرنا، اچھی پروڈکٹیوٹی دینا، پروڈکٹیو پازیٹیو زندگی گزارنا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک مثال ہے، اے مالو اعلی دعودا شکرا، کہ یہاں پہ جو آل داؤد کے شکر کی بات ہو رہی ہے، اس میں عملی شکر کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں اے مالو آیا ہے، تو اے مالو یعنی عمل کرو، شکر والا، تو جو شکر یعنی عمل والا شکر بھی ہوتا ہے، صرف قلب اور لسان والا شکر نہیں ہوتا کہ زبان سے ہی ہم اللہ کا شکریہ ادا کر لیں، بلکہ ایک عمل والا شکر بھی ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے نتیجے میں اس کی اطاعت اور اس کے رستے پر چلنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں پہ خرچ کرنا اور پروڈکٹیو زندگی گزارنا۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے اس کو السبیل یعنی صحیح راستہ دکھا دیا، اس کی طرف ہدایت کر دیا انسان کو، اب چاہے تو وہ شکر گزار ہو جائے، چاہے وہ ناشکرا ہو جائے، یعنی اما شاکرن و اما کفورا۔ یہاں ہدایت کے ساتھ لنک کیا ہے شکر کو اور کفر کو، یعنی اس ہدایت کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے، اس کو اپنا لیا جائے، اڈاپٹ کر لیا جائے، اس کو اپریشیٹ کر لیا جائے ملنے کو، تو پھر اس کو شکر کہتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، عمل کرنے سے انکار کر دیا جائے، اس کو اڈاپٹ نہ کیا جائے، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے اوپر چلنا، اس کو اڈاپٹ کر لینا، اس کی ملنے پہ اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ بھی شکر ہے، اور ہدایت کے خلاف چلنا یہ ناشکری ہے۔ تو جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام کرنا اور ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کسی کا شکر گزار اس طرح سے نہیں ہوتا انسانوں کا جیسے ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان اللہ غفور شکور، کہ اللہ غفور ہے اور شکور ہے۔ تو اب یہ نہیں اس کا معنی کہ اللہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ انسانوں کے اعمال کا بھرپور نتیجہ دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ شکور جو ہے وہ زیادہ ایگزیجریٹو فارم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو یہ ہم نے جانا کہ شکر جو ہے اگر انسانوں کی طرف سے ہو تو اس کی بھی 3 درجے ہیں، شکر قلبی، شکر لسانی اور ایک عملی شکر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو شکر تو وہ شکر گزاری بندوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا معنی بدل جاتا ہے، وہ ہوتا ہے قدردانی یا انسانوں کے اعمال کا بھرپور نتیجہ یا بدلہ دینا۔